इजाजत दे तो मैं सुनाऊं कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक मुफ्ती साहब आ गए, एक मौलाना जो उस दौर के बेहतरीन मौलाना और बेहतरीन मुफ्ती थे। अब जो बाबा फरीदुद्दीन ने एक सवाल किया कि मौलाना इस्लाम के कितने रुकन हैं, इस्लाम के रुकन कितने हैं? मुफ्ती साहब बड़े पुट्ठे, मौलवी साहब ने, यार आपने क्या सवाल कर लिया, अभी इस्लाम के रुकनों पर फिर रहे हो और हमसे कोई बड़ा सवाल करो, कोई बड़ा मसला हल करवा लो। बाबा जी ये जो दरवेश होते हैं, वली होते हैं, कहने लगा इनकी बातें मेरी राजी होती हैं, और लोग हमें पता नहीं क्या क्या आसमान के मसले पूछ रहे हैं, उससे भी आगे पूछ रहे हैं। अभी आप जो हैं इस चक्कर से बाहर नहीं आ रहे, ये पूछ रहे हैं क्या इस्लाम के बिदअत, तो हर बिदअत जो है क्या होती है, गुमराही होती है। आप क्या करें? अब मौलाना गौर कर लें, लेकिन मैं क्या गौर करूं, आप बताएं कौन सा छठा रुकन है? तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर फरमाने लगे कि छठा रुकन इस्लाम का रोटी है। क्या है? पंज रुकन इस्लाम दे ते छठा फरीदा टोक, छठा फरीदा जे छठा ना होवे तो बाकी भी जाते ही नहीं मुक, बाकी जाते हैं क्या मुक। याद रख लें रोटी ग़िज़ा क्या है, जरूरत। हमारा पैगाम इतना काफी था। वो थोड़े दिनों के बाद अल्लाह पाक ने बड़े करम किया और उनके पर क्या था, हज जो थी, हज के लिए उनकी मंजूरी हो गई और हज के लिए रवाना होने लगे, रवाना होने लगे। रसूलुल्लाह की बारगाह से इजाजत होती तो वो चले गए, सफर किया और वहां रहे, आलिम थे, फाजिल थे, 7 साल तक वहां रहे और 7 हज किए। कितने हज? 7 हज कर दिए। 7 हज करने के बाद फिर वहां से रवाना हुए बहरी जहाज पर। जब रवाना हुए तो वहां पर क्या हुआ, बहरी सफर जो कर रहे थे, जब समंदर के बीच में पहुंचा, दरिया जो था उसका बेड़ा जो था तो वो टूट गया। क्या हुआ? टूट गया। तेज लहरें आई, उससे टकरा गई, वो टूट गया। अब क्या था, मौलाना बड़े खुश नसीब थे, इन्हें एक फट्टा मिल गया टूटा हुआ, उसके ऊपर सवार हो गया। अब अल्लाह को मंजूर यही था, ये तैरते हुए किनारे के साथ आ गए, लेकिन वहां ना कोई दुकान, ना कोई मकान, ना कुछ और। जजीरा क्या कहते हैं उसको, लफ्ज क्या है? हाँ जी, जजीरा तो था, एक दरख्तों का और एक जंगल है हर तरफ, और उधर बैठे हुए जनाब। अब क्या करें, ना रोटी है ना पानी है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन गुजर गए। मौलाना का बुरा हाल हो गया, पानी समंदर का पी नहीं सकते, अगर वो पिएंगे तो वो कड़वा है, हाँ जी, वो मौत वाक़या हो जाएगी। वो करते करते गारों में निकल गया, कभी इधर जाए। 7 दिनों की अब तो मौत, पक्की मौत है, अब नहीं कुछ भी नहीं होना, और अब मौत आ जानी। बैठे हैं, ना पानी है, गर्मी के दिन है, थक हार गए, आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद की, न कहा मौला अब आखिरी वक्त आ गया है, पिछली गुनाह माफ कर दे। इस तरह जो शुरू कर दिया। जब आंखें खोलनी तो सामने एक दरवेश खड़ा था। क्या खड़ा था? कहता था रोटी ले लो, पानी ले लो, रोटी ले लो, पानी ले लो। वो आंखें खुली, उसकी जान में जान आ गई, उसके हो ये आ गया है तो अब बात बन जाएगी। कहने लगा भाई क्या, कौन हो? कहते जी मैं ताजर हूं, मैं रोटियां बेचता हूं और पानी भी बेचता हूं, लेना है? कहने लगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं, जो कुछ था वो सारा समंदर की नजर हो गया। अब मैं क्या करूं, खाना तो है, भूख बड़ी है, मौत के करीब हूं और पानी भी चाहिए, लेकिन है कुछ नहीं, मेरे पास है? वो दरवेश कहने लगा जो रोटियां बेच रहा था, और उसने कहा यार क्यों नहीं, तेरे पास सब कुछ है ना? मुझे क्या है मेरे पास? कहते हज करके आए जी, हज करके आए। अच्छा कितने हज की? जी अल्हम्दुलिल्लाह 7 हज किए हैं। उम्रे भी किए? उम्रे तो बेशुमार हो गए जी, उम्रे बहुत ज्यादा किए हैं। कोई वहां कुरान भी खत्म किए होंगे, पता नहीं क्या क्या आपने किया वहां। कहने जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। फरमाया फिर ऐसा कर लें, रोटी भी ले लें, पानी भी ले लें, 7 हज भी मुझे दे दें, सवाब उसका मुझे दे दें, और जो जो आप अमल वहां पे करें सारा कुछ मुझे दे दें, तो मैं तुम्हें रोटी भी दे दूंगा, पानी भी दे दूंगा। उसने कहा जी, दिल में चलता हो जी ये सौदा तो बड़ा सस्ता हो गया, सौदा बड़ा सस्ता हो गया, हज भी देना पड़ेगा, जो पानी, जान तो बचेगी ना। वो जान है तो ईमान है, जान है तो सब कुछ है। वो जो छठा रुकन, जान है तो ईमान है। अरे जान है तो इबादत कर सकूंगा,
فوراً کہنے لگا جناب روٹی دے دو، پانی دے دو، لے لو سارا کچھ میرا جو میں نے حج کر کے آیا ہوں، جو عمرے کیے ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو زیارتیں کی ہیں، جو درود پاک پڑھا، سارا کچھ اس کا ثواب آپ کو دے دیا۔ اب ایسا ہو گیا جناب اس کو دے دیا تو اس نے کہا ایک روٹی دوں گا۔ کتنی؟ وہ بھی سیانا تھا تاکہ گزارا ہی ہو، مولوی کا پیٹ بھر گیا تو پھر کام اور ہو جانا ہے۔ ایک روٹی دوں گا، ایک پیالہ پانی کا دوں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، روٹی دے، روٹی لے لی، فوراً جو پانی کھا لیا۔ اب دیکھا تو درویش جو تھا وہ غائب ہو گئے، وہاں نظر ہی نہیں آیا۔ بڑا دیکھے یار چلو راستہ پوچھ لیتے، سہارا مل گیا تھا، 7 دن گزر گئے تھے، کوئی اور ہے کوئی نہیں، تو یہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پھر چلو چلا گیا، اب کام چل جائے گا۔ ایک روٹی بھی کھا لی ہے اور پانی مل گیا، اب الحمدللہ تعالیٰ کچھ 6-7 دن تو اور نکل ہی جائیں گے نا۔ ایسا ہی ہوا، 7 دن گزر گئے۔ جب 7 دن گزر پھر مولانا کو بھوک، ایک روٹی کیا کرتی ہے، شام کو ہی بھوک لگ گئی ہوگی، پانی بھی پیاس بھی لگی، گرمی کے دن ہیں۔ اب پھر وہی کیفیت ہے، اب راستہ بھی ڈھونڈ رہا ہے، اور کدھر جہاں سے وہ غرق ہوا تھا جہاز جو اس طرف چل پڑا، شاید کوئی راستہ نکلا، آگے سے وہی درویش وہی فقیر آواز دے رہا روٹی لے لو پانی لے لو، روٹی لے لو پانی لے لو۔ مولانا کی زبان باہر نکالی، کہتے ہوئے روزے بھی کوئی نہیں، ہاں جی روزے بھی کوئی نہیں، اور جو کچھ تھا عمرے وہ بھی کوئی نہیں، اب تو ہے ہی کچھ نہیں، انہیں نے میں نے کی دینا ہے، چلو بات تو کر کے دیکھتے ہیں، شکل سے بڑا اچھا لگتا ہے، شاید کچھ قریب آ گئے، اور قریب آ کر کہا بابا جی، پیار کی بولی کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور بابا جی ایک بات کرنی ہے، جی یہ روٹی ایک مل جائے گی اور پانی ہے آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ ہے، روٹیاں بھی ہیں پانی بھی، لیکن اس کے لیے درہم دینار کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے جی وہ تو میرے پاس نہیں، آپ پہلے بھی آئے تھے، اب میرے پاس تو کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اب آپ نے تو وہ حج دیے تھے اور جو وہاں نمازیں روزے جو کچھ کیا وہاں پہ وہ دیا تھا، ابھی تو زندگی الحمدللہ تعالیٰ آپ کی 50 سال سے اوپر عمر ہے، تو آپ نے پتہ نہیں کتنے قرآن ختم کیے ہوں گے اور کتنا نمازیں پڑھی ہوں گی، گھر جو پڑھتے رہے بچپن سے اب تک، تو آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے الحمدللہ تعالیٰ، کوئی نہیں درہم دینار پیسہ روپیہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، وہ جتنی زندگی میں عبادت کمائی ہوئی نا وہ مجھے دے دو، وہ کیا کر دو، اور پانی بھی مجھے دے دو۔ پھر دل میں کہنے لگے یار ہاں جی جان ہے تو ایمان ہے، جان ہے تو ایمان ہے، جان ہے تو نماز ہے، جان ہے تو کلمہ ہے، جان ہے تو روزہ ہے، درانے لگ گئے، اور جان ہے تو زکوٰۃ بھی ہے نا، اگر کماؤں گا تو زکوٰۃ، اور جان تھی تو حج کر کے آ رہا ہوں نا، جان نہ ہوتی تو میں کب ہوتا۔ اور ایسے ہی کریں جناب، ساری نمازیں میری لے لیں، جو میں نے آج زندگی میں صدقہ خیرات جو کچھ کیا نا وہ سارا بس ایک روٹی کا سوال ہے، بابا ایک روٹی دے دیں، ایک پیالہ پانی۔ اچھا یہ بات ہے، چلو لکھ کر دو۔ فقیر کہنے لگا، درویش کہنے لگا کیا کرو، لکھ کر دو، پکا لکھ کر دو۔ میرے پاس قلم بھی نہیں ہے، دوات بھی نہیں ہے، نہیں اس کا بندوبست ہم کر کے آئے ہیں، ہاں جی لکھو۔ وہ لکھنے لگ گئے، لکھائی بڑی اچھی ہوتی تھی اس دور کی، اب ہماری تو کوئی نہیں، جو ہمارے ہاں درس انظامی کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ 5ویں سے جناب ادھر چلے گئے، اور پھر لکھائی میں مولانا جو ہوتے ہیں نا وہ سب سے پیچھے ہی ہوتے ہیں۔ اس دور کے اندر خطاطی ہوتی تھی، بڑا بڑا جناب کام ہوتا تھا۔ اب بھی ماشاءاللہ کمپیوٹر کا دور آ گیا، یہ چیزیں تو آ جاتی ہیں، لیکن اللہ کرے ہمارے علماء کو بھی ایسا پڑھایا جائے کہ ساتھ جو ہے رسم الخط اور املا جو ہے وہ یہ کروائی جائے اگر طلباء کو، تو اچھے جناب لکھنے والے بھی اچھے ہو سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اس نے لکھ کر دیا، بڑا خوبصورت کر کے لکھا کہ میری جو زندگی کی کمائی ہے، جو پونجی ہے، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو میرا کلمہ ہے، جو میری زکوٰۃ، 5 ارکان لکھ کے، ہاں جی چھٹا جو ہے نا کہنے لگا کہ میں تو اب سمجھتا ہوں کہ چھٹا جو اگر نہ ہو تو کیا روٹی نہ ہو تو پھر یہ سارے ارکان بھی مک جاتے ہیں۔ وہ کیا شعر یاد یہ کرو، ہاں جی 5 رکن اسلام دے تے چھٹا فریدہ ٹوک، اگر یہ 5 نہ ہوں تو سارے جانتے نے مک۔ لکھ دیا اور لکھ کر اس کو دے دی، بابا جی نے رکھ لیا، ان کو لو جی روٹی بھی لے لو پانی بھی لے لو، پی لیا، پہلے روٹی کھا لی پانی پی لیا، اور پھر روانہ ہوئے۔ درویش جو تھا وہ غائب ہو گیا۔ اب دیکھا آگے گیا نا تو کام بن گیا، کچھ لوگ کھڑے تھے، کچھ لوگ، اور نیا جناب بیڑا تیار تھا، اور مولانا صاحب آ جاؤ صوفی صاحب آ جاؤ ہم جانے لگے ہیں۔ دوڑا، وہ خدا کے نام پہ مجھے ساتھ لے جانا، لیکن میرے پاس ہے اب کچھ نہیں، کچھ بچا ہی نہیں میرا تو۔ کوئی بات نہیں یار، ہم انسانی ہمدردی کے طور پہ آپ کو ساتھ لے کر جائیں، مولانا گھبرائے نہ، پریشان ہو، آگے بیٹھ جائیں۔ جیسے بیٹھے جناب وہ بیڑا جو تھا بحری بیڑا وہ چل پڑا، اور الحمدللہ تعالی مولانا صاحب جو تھے وہ گھر پہنچ گئے۔ ہر طرف اعلان ہو گیا مولانا 7 سال کے حج لے کر آئے تھے، مولانا جناب کیا نمازیں، آؤ جی زیارت کر لو، آؤ جی، سارے زیارت کے لیے آئے، لیکن بابا فرید مسعود گنج شکر
رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف نہیں لائے، آپ کے مریدین بھی، حضور وہ شخص آ گیا وہ جو عالم دین صاحب سے، تو آپ نہیں گئے، آپ کی تو عادت مبارک ہے زیارت کرتے ہوتے ہیں، فرمایا وہ خود ہی آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ادھر آ جائے گا۔ اچھا جی، اگلا دن ہوا، مجھے بڑی جناب یہ بات، مجھے سارے آئے ہیں، بابا فرید صاحب نہیں آئے، اب مجھے لوگ کہیں گے دیکھیں جی جو اس دور کا ولی ہے اتنا بڑا وہ ہی نہیں آیا، چلو میں چلا جاتا ہوں ذرا اپنی داستان سنا کے آؤں۔ الحمدللہ ہم نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، طواف بھی کیا، آب زمزم بھی پیا، کیا کیا نہیں جو اللہ پاک نے دکھایا، اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہم پر۔ آگے جی حضرت بابا فرید کی بات ہم اور یہ سارا کچھ کیا کرنے لگے، بیان کرنے لگے۔ جب بیان کرنے لگے پورا بیان کر چکے تو حضرت بابا صاحب نے کہا مبارک ہو جی آپ کو، خیر مبارک، ایک بات بتا دے، اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ اسلام کے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو فقیر ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں۔ کوئی آج سے کوئی 10 سال پہلے 9 سال پہلے بھی یہی سوال کیا تھا آپ نے، اب پھر وہی سوال بتایا تھا نا کہ 5 رکن ہیں، کتنے ہیں؟ کہ نہیں آپ فرمانے لگے تو مجھے تو لگتا ہے کہ 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ کہ کہاں لکھا ہوا؟ کہا جی لکھا ہوا ہے، پکی کتاب میں لکھا ہوا ہے، پکی کتاب کے اندر، کہ بلاؤ ذرا، لاؤ کتاب۔ آپ نے حکم دیا اپنے خادم خاص، اپنے مرید کو حکم دیا میری کتاب فلاں لے کر آؤ، فلاں میری کتاب لے کر آؤ۔ وہ شخص کتاب لے کر آیا، مرید جو تھا، آپ نے آدھا صفحہ ادھر کیا اور آدھا ادھر کیا، درمیان کا ایک پیج تھا کہ مولانا یہ پڑھنا کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ جب نظر دوڑائی نا تو مولانا صاحب کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، وہ جو روزے نمازیں دے کر آ گیا تھا، حج بھی دے کر آ گیا، وہ لکھا ہوا تھا ہے، اور یہ کتاب آپ کی آدھا صفحہ لگا ہوا ہے، یہ تو میرا لکھا ہوا، اور یہ تو میں وہاں لکھ کر آیا ہوں، ہاں جی جہاں میں مصیبت میں تھا، پریشانی میں تھا، اور میں مان گیا ہوں کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، لیکن چھٹا حلال رزق ہے، حلال رزق نہ ہو تو کوئی بھی اثر جو ہے، کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ کہ میں بابا جی یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا درویشوں کی باتیں ہیں ذرا رہنے دو۔ کیا حقیقت میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہی تھے جو بتا رہے تھے کہ لوگوں ہم بڑی عبادت ریاضت کی طرف تو ہماری توجہ ہوتی ہے، لیکن خالص اس کو قبول کروانے کے لیے